واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں سید رسول، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جمعے کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جمعے کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے،
پچھلے جمعہ میں بہت سی باتیں بیان کی گئی تھی اور بہت سی باتیں ابھی بقایا ہیں۔ جمعے والے دن جب آپ جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جانا، ترتیب سے جیسے جگہ بنتی جائے اس انداز سے بیٹھتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اپنے لباسوں میں سے بہترین لباس پہنا اور خوشبو لگائی اگر اس کے پاس ہے، پھر وہ جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، فلم یتخطى اعناق الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا نہیں ہے، پھر نماز پڑھتا ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں رکھی ہے۔ امام کے خطیب کے خطبے سے پہلے آپ جس وقت آتے ہیں کم از کم 2 رکعتیں ادا کر کے مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھ گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کیے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کھڑے ہو جائیے، 2 رکعتیں ادا کیجیے۔ دوران خطبہ آنے والا صرف 2 رکعتیں ادا کرے گا، اور خطبے سے پہلے آنے والا کم از کم 2، اس سے زیادہ 4، 6، 8 فرمایا جتنی اس کے مقدر میں ہے، جتنی وہ چاہتا ہے پڑھ لے، اس میں کوئی پابندی نہیں، 2 پڑھے، 4، 6، 8، 10، 12 جتنی مرضی پڑھ لے، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، اذان شروع ہو جائے، پھر جس نے پہلے 2 یا 4 یا 6 رکعتیں پڑھی ہے نا، یا کم از کم 2 پڑھ لی ہیں، پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے پھر نفل پڑھنے شروع کر دے، اب وہ خطبہ سنے گا۔ باہر سے آنے والا جس نے ابھی کوئی رکعت ادا نہیں کی، وہ باہر سے آیا تو اس نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور یہ نبی اسلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو والامام یخطب، اور اس دوران امام خطبہ دے رہا ہے، جب وہ مسجد میں آیا ہے تو بیٹھنے سے پہلے فرمایا 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ تو جس صحابی نے نہیں پڑھی تھی آپ نے اٹھا کے انہیں کہا تھا کہ 2 رکعتیں ادا کرو، اور یہ 2 رکعتیں مختصر ادا کرنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ایک جمعے کے دن آئے والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرے، ولیتجوز فیہما، اور 2 رکعتیں اس طرح ادا نہ کرے جیسے یہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں یا بہت لمبی کرتے ہیں، فرمایا اختصار کے ساتھ، کیونکہ خطبہ سننا ہے، اس لیے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لاتے، ممبر پر بیٹھ جاتے، اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور کے دور میں چلتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک اذان کا اضافہ کیا گیا تھا، جو مقام زورا پر بازار میں دی جاتی تھی، کیونکہ بازار بہت بڑا ہو گیا تھا لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، تو آج ہمارے اسپیکروں میں ہو جاتی ہے، بازار میں پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، جب اذان ہو رہی ہو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے اذان کے دوران لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتے تو پوچھ بھی لیا کرتے تھے۔ ویسے امام خطیب بیٹھ جائے، عوام الناس آپس میں گفتگو نہ کرے، ورنہ خطبے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، وہ خطبے کا ثواب نہیں ملتا۔ اگر کسی کو خاموش بھی کروائیں گے تو ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہیں اگر خطیب کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، جیسے نبی صاحب خطبہ دے رہے تھے، صحابی کہنے لگے اللہ سے دعا کر دے، بارش نہیں ہو رہی، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، راستے منقطع ہو گئے ہیں، پانی نہیں ہے۔ آپ نے پھر دعا کی اس کے کہنے پہ، اگلے جمعے پھر دعا کروائی گئی۔ اسی طرح ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی مجھے دین کے اسلام کے شرائع یہ سکھائیے۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، کرسی لائی گئی، کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے اس کو دین سمجھایا۔
سمجھانے کے بعد اب یہ بہت اہم تھا اس کو سمجھانا جس کو دین کا نہیں پتہ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھ گئے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر بیٹھ جاتے تھے اس وقت اذان دی جاتی تھی. یہ وہی اذان ہے کہ ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جمعے کے دن نماز کی طرف بلایا جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دینا اور اللہ کے ذکر کی طرف تم نے جلدی کرنی. اللہ کے ذکر کی طرف فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، بند کر دو. باقی جو اس کی فضیلتیں تھیں پچھلے جمعے میں بیان ہوئی ہیں. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام 2 خطبے دیا کرتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے نبی اسلام بیٹھا کرتے تھے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن بن ام الحکم یہ خطبہ دے رہے تھے اور بیٹھ کے دے رہے تھے. جب یہ مسجد میں داخل ہوئے نا تو کہنے لگے انظروا الی ھذا الخبیث، یہ ذرا سخت الفاظ ہے، کہنے لگے اس خبیث کو دیکھو. نعوذ باللہ. بہرحال یہ وہ کہہ سکتے ہیں، وہ بڑے بزرگ تھے. تو یخطب قائدا، اس کو دیکھو یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے. حالانکہ اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. نبی صاحب خطبہ دے رہے تھے، تجارتی قافلہ آ گیا، لوگوں کو سامان کی ضرورت تھی. ابھی اتنے مسائل خطبے کے نہیں نازل ہوئے تھے، نہیں پتہ تھا. مسلمان مسجد سے اٹھ کے چلے گئے. ظاہر ہے سامان آیا باہر، ضرورت تھی، بیوی بچوں کو بھی کھلانا پلانا تھا، چھوڑ کے چلے گئے. بھی خطبے کے مین مسائل نازل نہیں ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کے بعد شاید اس وقت مسجد میں غالباً 12 بندے باقی بچ گئے، باقی سارے چلے گئے مال خریدنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب یہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں انفضوا الیہا، خیر انہوں نے تو تجارت دیکھی تھی، بعد میں آنے والوں کے بھی معاملات ہیں، پھر کھیل تماشے کی وجہ سے بھی لوگ خطبے چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا پیارے پیغمبر وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو یہ کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. اب کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے. تو صحابی رسول نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کی. تو نبی مکرم علیہ السلام خطبہ جو تھا وہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے اور 2 خطبے دیتے تھے. صحابی کہتے ہیں یخطب قائمًا، خطبہ کھڑے ہو کر دیتے، ثم یجلس، پھر تھوڑی دیر بیٹھتے مختصر بیٹھ کر، ثم یقوم، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. باقی جو شخص یہ کہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، جابر بن سمرہ کہتے ہیں فقد کذب، اس بندے نے غلط بیانی کی ہے. نبی علیہ السلام بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا کرتے تھے، جمعے کا خطبہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے. کہنے لگے واللہ، اللہ کی قسم، صلیت معہ اکثر من 1000 صلاۃ، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 2000 سے بھی زیادہ نماز جمعہ ادا کی. 2000 سے بھی زیادہ. ظاہر ہے سال کے اندر تقریباً 48 جمعے بنتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اتنے جمعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ادا کیے کہ نبی علیہ السلام کو کبھی میں نے یعنی بیٹھے ہوئے خطبہ دیتے نہیں سنا. جمعہ کے خطبہ آپ کھڑے ہو کر. بارہ انہوں کہتے ہیں 2000 سے زیادہ میں نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی. تو خطیب جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر لوگ بھی اگر کھڑے ہوں ان کو بھی بٹھائے. حدیث موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پہ چڑھتے اس کے بعد آپ علیہ السلام کھڑے لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اجلسوا، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، اجلسوا، بیٹھ جاؤ. یہ واز کا حصہ ہے کیونکہ ترتیب دینا ضروری ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے نا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ان کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی نا کہ بیٹھ جاؤ. وہ جہاں دروازے کے پاس آواز سنی تھی نا وہیں بیٹھ گئے، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی نا عبداللہ بن مسعود پر کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ بن مسعود آگے آ جاؤ. یعنی ایسے صحابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے والے، اسی لیے وہ کامیاب ہوئے. اللہ ایسے نہیں ان سے راضی ہوا کیونکہ ان کو حکم تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پھر 2 خطبے دیتے. ان خطبوں میں آپ کیا پڑھتے تھے، آپ کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ راوی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان بیٹھتے تھے، اور خطبوں کے اندر یقرأ القرآن، نبی علیہ السلام قرآن پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پڑھ کے ویذکر الناس، لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. اور نبی السلام کی نماز اور خطبہ کو زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہوا کرتے تھے.
میانہ روی والے ہوتے تھے جس میں لوگ اکتاتے نہیں تھے۔ اب یہ میانہ روی ہر دور میں ہر علاقے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، جیسے وہ آپس میں امام و خطیب انتظامیہ طے کر لے۔ جیسے اب ہمارے ساتھ تو یہ بات ہے 1:45 شروع کرنا ہے جی 1:30 بجے جماعت کروانی ہے۔ اب ہمارا یہ میانہ روی والا ہے کیونکہ سارے اس کو پسند کرتے ہیں، اگر اس سے کام کریں گے تو وہ بھی ہمارا انشاءاللہ میانہ روی والا ہوگا جو مشاورت کے ساتھ باتیں طے ہو جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر خطبہ دیتے، جب آپ خطبہ دیتے تو احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، وعلا صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب نبی اسلام خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، واشتد غضبہ، آپ کا غصہ بڑھ جایا کرتا تھا خطبے کے دوران۔ دیکھنے والے کہتے ایسے لگتا تھا کہ کأنہ منذر جیش، کہ آپ ایک لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ یقول صبحکم ومساکم، ہو سکتا ہے وہ تمہارے اوپر صبح کو حملہ کر دیں یا تمہارے اوپر شام کو حملہ کر دیں، کیونکہ حملے کے بھی بڑے ڈر ہوتے ہیں نا، خطرات تو ہوتے ہیں نا، بجلیاں بھی بند کی جاتی ہیں، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، سب ڈر رہے ہوتے ہیں، کیوں حملہ چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے نا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کہ تھوڑی سی گفتگو دوسرے خطبے میں کریں گے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ڈرایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یقرن بین اصبعیہ، سبابہ اور وسطیٰ، یہ انگلیاں، ان کے مختلف نام ہیں، مثلا یہ چھوٹی کو خنصر کہتے ہیں عربی میں، خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، اس کو مشیرہ بھی کہتے ہیں، مسبحہ بھی کہتے ہیں، اور ابہام یہ انگوٹھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ وسطیٰ اور سبابہ ان دونوں کو ملا کے کہا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے۔ اب مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، ایک مطلب یہ ہے۔ یا آپ نے فرمایا یہ دیکھیں جتنا یہ 2 انگلیاں ہیں یہ تھوڑا سا فرق ہے، بس یہاں تک دنیا پہنچ گئی ہے، یہاں قیامت ہے، میں قیامت ایسے بھیجے گئے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں بہرحال۔ تو میں اور قیامت اس طرح بھیجے گیا ہے، اس لیے آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام سے سنا آپ ممبر پر کیا پڑھ رہے تھے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے نا، جہنمی پھر وہ جو فرشتہ ہوگا جس کا نام مالک ہے، فرشتوں کے نام ہے نا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، مالک، ہاروت، ماروت، یہ فرشتوں کے نام ہیں۔ تو ایک اسرائیل ویسے حدیث میں نہیں آتا، یہ بعد میں تابعیوں سے ثابت ہے اسرائیل کا لفظ، نبی اسلام سے اسرائیل کا لفظ فرشتے کے لیے، ملک الموت قرآن نے کہا ہے، موت کا فرشتہ۔ بہرحال اس طرح یہ مالک فرشتے کا نام ہے قرآن میں، تو آواز لگا کے کہیں گے یا مالک، ہے مالک فرشتے، لیقضی علینا ربک، یار ہمارے اوپر آپ کا رب فیصلہ کر دے یار، کیونکہ جو جہنم میں چلا گیا نہ وہاں پہ موت آنی ہے نہ زندگی ہے، تکلیف و مصیبتوں پریشانیوں میں گزرا، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، کانٹے دار درخت ہیں، پینے کے لیے گرم پانی ہے، وہ کہیں گے یار اپنے رب کو ہمیں موت دے دے، تو وہ جواب میں کیا کہے گا، قال انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، اب تم نے یہیں پہ رہنا ہے، انکم ماکثون۔ تو یہاں پہ نبی مکرم اسلام یہ آیت کہاں پڑھ رہے ہیں، جمعے والے دن ممبر کے اوپر۔ اسی طرح ہشام بنت حارثہ بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے نا قاف والقرآن المجید، فکر آخرت، عقائد کے مسائل، انشاءاللہ کسی دن یہ قاف کا پورا ترجمہ اور مفہوم بھی بیان کیا جائے گا زندگی رہی تو۔ ما اخذت قاف والقرآن المجید، یہ قاف والقرآن المجید جو صورت ہے نا، کہنے لگی میں نے رسول اللہ کی زبان سے سن سن کے یاد کر لی۔ کیسے کہ یقرؤھا کل جمعۃ علی المنبر اذا خاطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ دیتے ممبر پر آپ یہ صورت ہر جمعے پڑھا کرتے تھے، یعنی اس میں واضح و نصیحت کے لیے آپ یہ سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ انداز تھا نبی مکرم علیہ السلام کا، اسی لیے جمعے کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسرے میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، آخرت کے مسائل ہیں، فکر ہے، قد افلح من تزکا، اپنا محاسبے کا ذکر ہے، بڑی باتیں ہیں ان صورتوں کے اندر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر یہ چیزیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی عوام کو قرآن و حدیث سکھائیں۔ لوگوں نے تو صرف تقلید کی بنیاد پر خطبوں کو عربی میں ہی رکھا ہے، جب اذان ہوتی ہے مسجد میں آ جاؤ، جب لوگ مسجد میں آ گئے ان کو عربی کے اندر خطبہ سنایا اور فارغ کر دیا۔ اب لوگوں کو جو واضح و نصیحت کرنی تھی وہ عربی میں اگر کریں تو لوگوں کو کیا پتہ لگا، اس لیے انہوں نے تقلید کی بنیاد پر
مجبوری تقلید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو خطبے ہیں نا وہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ نبی اسلام نے خطبہ عربی میں دیا ہے، تو لہذا وہ غیر عربی میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس وجہ سے مجبوراً ان کو ایک الگ سے تقریر کرنی پڑتی ہے، پہلی اذان سے بھی پہلے تقریر کرتے ہیں، پھر پہلی اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نفل و نوافل پڑھتے ہیں، پھر دوسری اذان ہوتی ہے، پھر خطبے ہوتے ہیں۔ ادھر یہ ہے، لیکن ایسے محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، نہ آج مکہ میں ایسے نہ مدینہ میں ایسے۔ نبی علیہ السلام کا تو کوئی واعظ بھی اردو میں نہیں تھا، سارے عربی میں تھے۔ اگر ہم یہ قاعدہ کلیہ بنا لیں کہ نبی علیہ السلام کے خطبے عربی میں ہوتے تھے، آپ کا تو ہر درس خطبہ ہی عربی میں تھا، پھر تو ہم وعظ و نصیحت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ہر نبی ہر قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ تو نبی علیہ السلام عربی میں آئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب جو علماء اپنے اپنے علاقے میں جو عالم انگلش کا ہے وہ انگلش میں درس دے گا، قرآنی آیات پڑھے گا، اس کا مفہوم ترجمہ جو انگلش میں بیان کرے گا، فارسی والے فارسی میں کریں گے، اردو والے اردو میں، پنجابی والے پنجابی میں۔ لوگوں کو وعظ و نصیحت اس طرح کرنی ہے، قرآن کی آیات پڑھنی ہے، ان کا مفہوم و ترجمہ بتلانا ہے۔ خالی عربی پڑھ دیں گے تو کیا پتہ لگے گا؟ جیسے انگلش میں کوئی تقریر کر دے، عوام الناس سب کو تو نہیں نا پتہ چل سکتا، جو تو انگلش میں مہارت حاصل کرے گا وہی جانتا ہے کیا کہا۔ اگر ہم بھی ساری عربی پڑھتے رہے آپ کو وعظ و نصیحت کیسے ہوگی؟ تو نبیوں کو قوم کی زبانوں میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے۔ تو نبی علیہ السلام اپنے خطبوں کے اندر وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ مرد کا خطبہ کی نماز وہ لمبی ہو اور اس کا خطبہ وہ مختصر ہو، فرمایا یہ اس کے فقیہ ہونے کی علامت ہے۔ اب اس کا بھی وہی مفہوم اور معنی ہے، نماز لمبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطبہ کا مقابلہ نماز کے ساتھ ہے، نماز اپنی جگہ پہ لمبی ہو، خطبہ اپنی جگہ پہ مختصر ہو۔ لیکن امام نسائی رحمہ اللہ نے اس سے یہ استدلال کیا کہ جب اسلام کی یہ بات جو ہے نا دوسرے خطبے کے بارے میں، جو دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے نا وہ نماز کی بنسبت چھوٹا ہونا چاہیے، وہ یہ معنی کرتے ہیں۔ بہرحال باقی فرمایا نماز لمبی کرو، خطبہ مختصر رکھا کرو، اور بعض بیان ایسے ہوتے ہیں ان میں جادو ہوتا ہے، بعض بیان جادو، کیونکہ جادو کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور بیان کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب انسان قرآن و حدیث پڑھے، اس سے بڑھ کے فصاحت و بلاغت والی باتیں نہیں ہیں، قرآن و حدیث سے بڑھ کر، کیونکہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی باتیں، اور حدیث رسول محمد رسول اللہ کی باتیں، وہ بھی وحی الہی ہے، وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، وہ الفاظ محمد رسول اللہ کے ہیں، مفہوم میرا اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے فصاحت و بلاغت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے خطبوں کے اندر یہ بیان کرنی چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ پھر دوران خطبہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، اس میں گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، جیسے دونوں ہاتھ لگا کر بھائی بیٹھے ہیں نا، اب سارے سوچ لیں جو ایسے بیٹھا ہے، منع کیا نبی اسلام نے۔ جمعے کے دن آپ نے ایسے دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے ہاتھوں کے ساتھ ایسے کرنا یا کپڑا ایسے لپیٹ لینا، اس سے نبی اسلام نے منع کیا ہے۔ جیسے یہ بھائی بیٹھے اگر چھوڑ دے تو مہربانی ہے۔ اچھا جی، یہ اس دوران جب امام خطبہ دے رہا ہے منع کیا نبی اسلام۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے آپ بیٹھے ہیں، بندوں کو نیند بھی آ جاتی ہے، یہ بھائی سو رہے ہیں مثلاً، آپ نے فرمایا جمعے کے دن جس کو اونگ آ جائے اس کا طریقہ کیا؟ فرمایا اس جگہ کو چھوڑ کر فَلْيَتَحَوَّلْ مِن مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، اپنی اس جگہ سے تھوڑا سا کھسک کے دوسری جگہ پہ چلا جائے، جگہ کو بدل لینا چاہیے، جگہ کو بدل لینا چاہیے، کیونکہ جب قرآن و حدیث کی محفل ہوتی ہے ویسے اللہ کی سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے، جن کو ساری رات نیند نہیں آتی ایسی مجلس میں ماشاءاللہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، تو سکینت نازل ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو جس کو نیند نہ آ رہی ہو ایسی مجلس سے اٹینڈ کر لیا کرے، قرآن کے ترجمے پڑھائے جا رہے ہوں، تفسیریں چل رہی ہوں، دروس ہو رہے ہوں، ان میں چلے جایا کرے اگر نیند پوری کرنی ہو تو نیند آ جاتی ہے الحمدللہ۔ بہرحال ہم نے سونا نہیں ہے، اس جگہ سے دوسری جگہ ہو جانا ہے تاکہ ہمارا خطبے کا ثواب نہ رہ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ اصول اور ضابطے کچھ ہمیں سکھائے ہیں۔ آپ نے فرمایا جمعے میں حاضر ہونے والے نا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں نا 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو صرف اس کا کام لغویات، حاضرہ بلغوین، باتیں کرنے کے لیے، چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، یعنی وہ توجہ کے ساتھ نہیں آتا، بس ایک روٹین سے جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں میں، اس کو کوئی نہیں ہوتا، وہ موبائل سے بھی لگا ہوتا ہے، بچوں سے بھی لگا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو سلام سلوم بھی کر رہا ہوتا ہے، اشارے بھی کر رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنا ثواب جو جمعے کو ہوتا ہے نا وہ ضائع کر لیتا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے بس، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا
اور دوسرا وہ آدمی ہے جو آتا ہے یار مسجد میں چلتے ہیں چلو کو دعائیں شعائیں کریں گے لش، وہ آ جاتا ہے امام خطیب خطبہ دے رہا تھا، وہ اپنا بیٹھا اپنے اذکار میں مصروف ہوتا ہے، اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا دے دے، خطبے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یا اللہ مجھے مال چاہیے، مجھے مال دے دے، میں بڑا پریشان ہوں، یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، جو بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اب اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو اس کو دے دے اور اگر چاہے تو مانا اسے روک لے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ وہ دعا کے لیے آیا ہے، اب اللہ کی مرضی سے چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ تیسرا بندہ جو خطبے میں آتا ہے، فرمایا وہ مسجد میں پہنچتا ہے، حاضر ہوتا ہے، بھی ان سات ان مسکوت، نہ اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے نہ آہستہ آواز سے گفتگو کرتا ہے، بالکل چپ، اور نہ ہی کسی مسلمان کی گردن کو پھلانگ کے آگے آتا ہے، اور نہ ہی فرمایا کسی بندے کو کوئی اذیت پہنچاتا ہے، کسی بندے کو کوئی اذیت نہیں دیتا، ایسا کام نہیں کرتا۔ مثلا اگر آئے نا درمیان میں جگہ نہیں ہے، آنے والا جگہ بنانے کے لیے اگر جگہ نہیں ہے کہہ سکتا ہے یار تھوڑے تھوڑے کھلے ہو جاؤ، وہ کہہ سکتا ہے، یہ کہہ کے پھر اپنے 2 رکعتیں پڑھے بیٹھ جائے، اس کے بعد گفتگو نہ کرے۔ یہ ہے کہ آئے جگہ نہیں بن رہی، 2 بھائی بیٹھے ہیں، انہیں کہہ دے یار تھوڑا تھوڑا کشادہ ہو جاؤ، وہ کشادہ ہو جائے، یہ اپنی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے۔ تو فرمایا کسی کو ایذا نہیں دیتا۔ تو یہ بندہ اس انداز سے جو تیسرا آتا ہے نا، یہ اس کا آنا اس انداز سے یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کتنے دنوں تک؟ اگلے جمعے تک، بلکہ 3 دن زیادہ، یعنی 10 دن کے اس کے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جمعے کے فضائل ہیں۔ تو پھر نبی اسلام نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لاتا ہے نا اللہ اس کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو 10 دن کے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ مسجد میں آئے، خطبہ ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، جب آپ مسجد میں پہنچے آپ کو 2 رکعتیں مل گئی، آپ کی جمعے کی نماز ہو گئی، اس کے علاوہ جو پہلے ثواب تھے وہ ختم ہو گئے۔ آپ آئے جمعے کی نماز میں، آپ کو 1 رکعت مل گئی، آپ 1 اور رکعت اس کے ساتھ ملائے، آپ کا جمعہ ہو گیا۔ اب آپ مسجد میں آئے، آپ کو کوئی رکعت بھی نہیں ملی، امام رکوع میں تھا، سجدے میں تھا، کیونکہ رکوع میں بھی ملنا ہے، فاتحہ پڑھ کے تو تب رکعت ہوگی صحیح قول کے مطابق، تو رکوع میں ملے، سجدے میں ملے، تشہد میں ملے، اب آپ کو یہ ملا 1 رکعت نہیں ملی۔ تو اب نبی اسلام کا فرمان سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ مع الامام، جس بندے نے امام کے ساتھ 1 رکعت کو پا لیا، فقد ادرک الصلاۃ، اس نے نماز کو پا لیا۔ کیا مطلب؟ اس کو جماعت ہی کا ثواب ملے گا، اس نے جماعت پا لی ہے، لہذا 1 رکعت مل گئی، باقی اگر زور کی نماز ہے اثر باقی نمازیں پوری رکعتیں پوری کرے، اس کو پوری جماعت کا ثواب اللہ عطا کر دیں گے۔ اب یہ تو حدیث بخاری مسلم کی اتنی ہے۔ اب دوسری روایت جو دارقطنی میں ہے اس میں ہے کہ جس نے جمعے کے دن 1 رکعت کو پا لیا، جس بندے نے جمعے کے دن 1 رکعت کو پا لیا، فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت کو ملا لے۔ اگر نہیں پایا تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جمعے کے دن 1 رکعت کو پایا وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے۔ وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ، جس کی دونوں رکعتیں رہ گئی، ظاہر ہے جو رکوع سجدے میں تشہد میں ملے گا اس کی دونوں رکعتیں رہ گئی، تو کہنے لگے فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، پھر وہ 4 رکعتیں پڑھے گا، کیونکہ روٹین سے ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، اس وقت میں ظہر کی نماز ہے۔ جمعے والے دن اللہ نے خطبہ بھی رکھ دیا، اور جو 4 فرض تھے اس میں سے 2 کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے سے رخصت دے دی، 2 فرض رکھ دیے۔ اب جس کے وہ 2 فرض رہ گئے، 2 رکعتیں رہ گئی، 1 بھی رکعت نہیں ملی، وہ امام کے ساتھ رکوع سجدے تشہد میں ملا ہے، تو پھر اس کو 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ اب اس کی نماز ظہر ہے، اب جمعہ اس کا رہ گیا ہے، وہ جو ظہر کی نماز پڑھے گا، تو اسی طرح وہ جماعت کے بغیر بھی پڑھے گا تو پھر ظہر ہی پڑھے گا، اس کا جمعہ رہ گیا۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اب جمعہ پڑھنے کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ جمعہ پڑھنے کے بعد کتنی نماز پڑھنی چاہیے؟ اب نبی اسلام کی حدیث سنیے، فرمایا جو جمعے کے بعد پڑھنے والا ہے نا، جس نے رکعات پڑھنی ہے، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، آپ نے فرمایا وہ 4 رکعتوں کو ادا کرے۔ کتنی رکعتیں ادا کرے؟ 4 رکعتیں۔ جمعے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے، جتنی مرضی ادا کر لے، کوئی پابندی نہیں، جتنی مرضی رکعتیں پڑھے۔ عبداللہ بن عمر 4 رکعتیں پڑھتے تھے جمعے سے پہلے۔ اچھا، اب آگے جمعے کے بعد نبی اسلام کا فرمان ہے جو جمعے کے بعد رکعات ادا کرے وہ 4 رکعات ادا کرے،
اور ایک روایت میں آتا ہے نبی اسلام اپنے گھر میں جا کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. اب ادھر فرمان ہے ادھر عمل ہے. ادھر فرمان ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. تو جس نے مسجد میں پڑھنی ہے 4, گھر میں جا کے پڑھنی ہے تو 2. ایک تو قول یہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ 6 رکعتیں پڑھنی ہے. عبداللہ بن عمر 4 مسجد میں پڑھتے تھے, 2 گھر میں جا کے پڑھتے تھے. اب یہ آگے فہم ہے حدیث کی. امام نسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے مقتدیوں کو کہا کہ 4 رکعتیں پڑھو اور خود 2 پڑھیے. اس کا مطلب ہے کہ جو خطبہ دینے والا ہے ظاہر ہے اتنی دیر کھڑا رہتا ہے, خطبہ پڑھتا ہے, تو لہذا وہ 2 پڑھ لے اور عوام الناس 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ فضائل ہیں, ان کو حاصل کرنا چاہیے فضیلتوں کو. تو باقی یہ خطبے کے چند مسائل تھے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا